ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا تھوڑا سا پریشانی والا سلام قبول کیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں, انٹرنیٹ سرفنگ میں سفید نہیں کیے. آج کا موضوع ہمارا نیا سائبر کرائم بل ہے جو کہ نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے 2 روز قبل. ہمیں بھی بہت سے ابہام ہیں اس کے بارے میں, اسی لیے ہم نے اپنے ساتھ ایک ماہر قانون سروپ اعجاز کو لاہور میں مدعو کیا ہے کہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے. کچھ ہم نے انٹرنیٹ پہ لوگوں سے مدد مانگی کہ جناب بتائیں, جب سے انٹرنیٹ پاکستان میں آیا ہے تو لوگوں کو ایک نئی آواز ملی ہے. جو کچھ وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے تھے سائبر سپیس میں انہوں نے کہنا شروع کیا, مگر جب سے یہ بل آیا ہے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا اس سے آزادی اظہار پر قدغن تو نہیں لگے گی. اور یہ وہ سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے آنے سے یا زباں بندی کا جو سائبر سپیس پہ ہے وہ ایک قانون ہے. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بیلنسڈ ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہم نے اس کو بہت متناسب بنایا ہے. تو پہلے ہم حکومت کی بات سن لیتے ہیں. آئی ٹی کی منسٹر آف اسٹیٹ انوشا رحمان اس بارے میں کیا کہتی ہیں. انہوں نے ہمارے ڈان نیوز کے ہی پروگرام ان فوکس میں اس بات کو ایکسپلین کیا کہ جو کرٹیسزم ہے اس لاء پہ اس کے جواب میں حکومت کیا کہتی ہے. پہلے وہ سن لیجئے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لائن پڑھ لیں اور پھر کہہ دیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا. یو ہیو ٹو ریڈ دا ہول کانٹیکسٹ اینڈ پیرامیٹرز. پلس all these offences are non-cognizable except for cyber terrorism. What does it mean? It means that without the intervention of the magistrate, کوئی بھی جو authorized officer ہے وہ اپنی powers exercise نہیں کر سکتا. So we have put the safeguards so that ہم جو لوگوں کو جو safeguards کی میں بات کرتی رہی ہوں اور تھرو آؤٹ کرتی ہوں, یہی safeguards ہیں کہ آپ ان کو نان کاگنیزبل کر دیں, کمپاؤنڈیبل اینڈ بیلیبل کر دیں. مجھے کوئی واچ کر رہا ہے یا اسپائی کر رہا ہے اور آپ کمپلین کریں گے اور آپ یہ پروف کریں گے کہ مجھے کسی نے ہارم کرنے کے لیے کیا ہے, مجھ سے کسی کو رانگ فل گین یا مجھے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یا اس کی انٹینشن مجھے نقصان پہنچانے کی ہے, ٹو کاز یو انجری. آل دیز ٹرمز آر ڈیفائنڈ ان دا جورسپروڈنس. آپ یہ پروف کریں گے پہلے جا کے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ میڈم آپ نے اس میں اتنے کنسٹرینٹس ڈال دیے ہیں یہ تو پھر پکڑا ہی نہیں جائے گا, کوئی پکڑا ہی نہیں جائے گا. میڈم آپ نے اس میں اتنی چیزیں ڈال دی ہیں. دوسری طرف آپ ان سے کہتے ہیں دہشت گردی کی ویب سائٹ چل رہی ہے, کوئی بند نہیں کر رہا. یہ کمال ہو گئی ہے جی, انوسینٹ ورڈ پریس بند ہو گیا, دہشت گردی کی ویب سائٹ بند نہیں ہوئی. The thing is کہ کوئی کمپلینٹ آئے گی تو پھر وہ بند ہوگی, کوئی کمپلینٹ نہیں آئے گی تو وہ ویب سائٹ چلتی رہے گی یا جو بھی چیز ہے. پھر پی ٹی اے کی ڈومین کیا ہے؟ پی ٹی اے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مٹیریل جو ہے وہ اگر HTTPS پہ پڑا ہے تو اس کو پی ٹی اے کے پاس تو وہ ٹیکنیکل کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو بلاک کر سکے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے والز نہیں بنائی, آپ نے بل دے دیا. یہ بھی ایک بات آئی. تو یہ وہی جو پروپیگنڈا مونگرز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو والز بھی نہیں بنانے دیتے. جس وقت میں تو اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کری, پچھلی گورنمنٹس میں نے ان لوگوں کے ویو پوائنٹ سنے کہ جی وہ پتہ نہیں کون کون سے فائر والز لگا دیے ہیں, پورا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. جب میں نے گورنمنٹ نے آ کے چیک کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ان کے پاس میکنزم ہی نہیں تھا. So the one thing that is important that you can't ask me or the government to do one thing which is their responsibility. They have to secure the people online. It's their mandate. It's their job. And from the other side آپ جب ان کو کرنے نہ دیں پھر کہیں آپ نے تو کیا ہی نہیں. جی یہ آپ نے سنا انوشا رحمان حکومت کا موقف بیان کر رہی تھی. آج ہمارے ساتھی زرار نے اس سے پہلے کہ ہم بل پر بات کریں تو ہم تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بل منظور کیسے ہوا. جس دن یہ بل پیش ہوا نیشنل اسمبلی میں صرف 30 MNAs موجود تھے گھر میں, جو تقریباً 9% بنتے ہیں آف دا ٹوٹل نیشنل اسمبلی اسٹرینتھ. اور کورم میرا خیال ہے 1/4 ہونا چاہیے, 1/4 ہونا یعنی ٹوٹل اسٹرینتھ جو 342 ہے نیشنل اسمبلی کی, اس میں سے 80 کم از کم 86 بھی ایگزیکٹ. لیکن ایک چیز لا یہ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ جب تک کوئی کورم کی نشاندہی نہیں کرتا تو اور کورم کی نشاندہی حزب اختلاف نے نہیں کی. وہ اور بات ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ سینٹ تک پہنچے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے اور ہم بالکل نہیں اس کو آگے جانے دیں گے. بہت تنقید کی جا رہی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ 90% بالکل جتنے ایبسنٹی ریٹ تھی نیشنل اسمبلی میں, 90% جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو اس کو اپوز کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا. میرا یہ خیال ہے کہ وہی معاملہ ہوا ہے جیسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو ہے خواتین کے خلاف تشدد
کے خاتمے کا جو بل تھا وہ نہیں پڑا ہوا تھا. اس طرح بہت سے ہمارے مخالفت کرنی ہے. اسی طرح سائبر اسپیس میں بھی ہمارے کچھ ایسے لبرل دوست ہیں جو کہتے ہیں نہیں اس سے بالکل ختم ہو جائے گا اور سارا کچھ ہوگا. یہی وجہ تھی کہ آپ نے چونکہ پورا پروگرام ہمیں مخالفت پہ چلانا ہے اس لیے کہ اسی سے ریٹنگ ملے گی, لہٰذا پہلا سوال آپ یہ کر لیں سروپ اعجاز سے کہ اس بل میں جو منظور ہوا ہے, جو خوش قسمتی سے سروپ اعجاز صاحب آپ نے پڑھ لیا ہے, اس میں اچھی باتیں کون سی ہیں پہلے تو وہ بتا دیں. دیکھیں اس میں اچھی باتیں پہلی تو یہ ہے کہ الیکٹران آئیڈینٹی تھیفٹ, یعنی کہ کسی کا بیروپ رکھنا آن لائن اور اس سے کوئی فراڈ کرنا, اس میں اچھی بات جو ہے وہ الیکٹرانک فورجری, سارے جو فائنینشیل کرائم جو الیکٹرانک کرائمز جس کا ایک لکونہ تھا. دیکھیں ایک بات جو انوشے رحمان کر رہی تھی, یہ جو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں 2009 کے بعد سائبر کرائم یا سائبر سپیس ریگولیٹ کرنے کا کوئی قانون نہیں تھا. قانون تو بہرحال چاہیے تھا, مگر یہ قانون اس میں اچھی باتیں کم ہیں, بری نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے. وہ ایسے کہ جو اچھی باتیں ہیں آئیڈینٹی تھیفٹ کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو پروویژنز ہیں سائبر اسٹاکنگ کی کچھ مائنرز کی حد تک وہ بھی اچھی ہیں. کچھ حد تک جو ریگولیٹ کرنا لوگوں کو انٹیمیڈیشن وغیرہ کچھ اچھی چیزیں ہیں. بنیادی بات جو اچھی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرانک آئیڈینٹی تھیفٹ کے حوالے سے جو بات ہے وہ امپورٹنٹ تھی, وہ نہیں تھی ہمارے ادھر, آلریڈی نہیں تھی, اس کو ریگولیٹ کرنا تھا. کچھ سسٹمز میں انٹرفیئرنس کے حوالے سے کچھ چیزیں تو شاید کرمنلائز کرنے کی ضرورت تھیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کچھ حقوق کا انہوں نے رائٹس کی لینگویج نہیں استعمال کی, لینگویج انہوں نے جو استعمال کی یا جو ٹون تھی پورے بل کی اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس سے اختلاف ہے بھی بہت, مگر ظاہر ہے کچھ اچھی باتیں. سروپ میرے خیال میں ایک کالر لے لیں کیونکہ ہمارے ساتھ منصور صاحب ہیں کوئٹہ سے. جی منصور فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بتائیے سر. جی میرا آج 2 سوال میں کرنا چاہتا ہوں. جی جلدی. پہلے تو سر آپ کا جو یہ سائبر کرائم کے حوالے سے ہے, محترمہ نے جب انوشے رحمان کی بات کی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے جب یہ بات کی ہوئی کہ سائبر کرائم کے حوالے سے جب یہ کہتی کہ اس کے اوپر ان لوگوں نے جو بل آیا ہوا ہے, محترمہ کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی کہ 2009 کے بعد ابھی تک کوئی قانون ہوئی نہیں. اب سینٹ کے کمیٹی میں تو یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ جب یوٹیوب کے اوپر پابندی لگ رہی تھی, پابندی لگی ہوئی تھی جب وہ کھول رہے تھے, یہ محترمہ تو اس وقت یہ گوگل پہ بھی تو انہوں نے پابندی کی سفارش پیش کی تھی. انوشے رحمان کی بات ہے, یہ سینٹ کی کمیٹی. آپ کا سوال آپ سوال کیجئے. دوسرا سوال تو میرا یہ ہے کہ یہ تو گوگل کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے, سائبر کرائم کی تو دور کی بات ہے نا. چلے بہت شکریہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انوشے رحمان نے یوٹیوب کھولنے کی بھی مخالفت کی تھی اور وہ تو گوگل کو بھی بند کر رہی تھی. بہرحال لیٹس ٹیک ہر ورڈ جو ابھی کہا ہے. لیکن اچھا یوٹیوب کی جو بات کی تو ایک سوال سروپ ٹویٹر پر بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ جیسے یوٹیوب پاکستان میں بند تھا تو بہت لوگوں نے پراکسیز کا استعمال کیا, آپ نے بھی کیا ہوگا یوٹیوب ایکسیس کرنے کے لیے. اگر یہ بل اس وقت ہوتا تو کیا یہ کرمنل اوفینس سمجھا جاتا, کیونکہ آپ حکومت کی سائبر لاز کو سرکموینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ تب بھی کرمنل اوفینس ہوتا. یوٹیوب پہ پابندی لگانا الگ تھی اور اس ایکشن کو کرمنلائز کرنا, اور تبھی پابندی اس لیے غیر مؤثر بھی تھی اور وہ اللاجیکل بھی تھی, کیونکہ ایک تو وہ امپاسبل تھی کمپلیٹ پابندی, دوسرا اس میں بھی دیر از پروویژن کہ جہاں آپ کانٹینٹ ریموو کر سکتے ہیں. مطلب جو سیکشن 34 میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ موریلٹی, ڈیسنسی, پبلک آرڈر, دیگر ایسی باتیں, تو وہ ریموو کیا جا سکتا ہے. اس کو ویو کرنا کرمنلائز نہیں کیا, بہت سی باقی چیزیں انہوں نے کرمنلائز کر دی. اچھا, تو میرا خیال ہے یوٹیوب پراکسی پہ جو ہم نے دیکھا وہ اگر یہ قانون ہوتا بھی تو شاید وہ جرم نہ ہوتا. چلو پوری باتیں پوچھ لو یار اس بل کی جو منظور ہوا ہے. اچھا اب آپ نے پازیٹیوز تو بتا دیے, اب آپ کی نظر میں نیگیٹیوز, آپ کہہ رہے تھے کہ برائی زیادہ ہے برائی کم ہے, تو کچھ بتائیں اس میں آپ کو ایگزیکٹ ایشوز کیا ہیں اس بل میں؟ دیکھیے پہلی بات تو جو ہے وہ جو قانونی پرنسپل ہے کہ یہ مبہم بہت ہے, اٹ از وائڈ فار ویگنیس ا لاٹ آف پروویژنس, جو جہاں پہ یہ کچھ اچھی کرنے کی چیز بھی کوشش کرتے ہیں. جس طرح پاکستان میں اگر ہیٹ سپیچ, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, نفرت انگیزی, اشتعال انگیزی کا قانون بننا تھا تو یہ وہ نہیں ہے,
کیونکہ یہ کہہ دینا, جب آپ نے یہ کہہ دیا ٹو ایڈوانس سیکٹیرین ایتھنک ریلیجیس ہیٹریڈ, آپ نے یہ ایک لائن کرمنلائز کر دی. تو بھئی بات یہ ہے کہ بیکاز آپ نے ڈیفائن نہیں کیا, when everything is hate speech then nothing is. ایک تو یہ مبہم ہے, اور یہ ایک اس کا کانسٹنٹ تھیم ہے کرمنلائز کرنا. یہ اوور براڈ ہے یہ کہنا ٹو گلوریفائی an offense اور ٹو گلوریفائی سم ون accused of an offense. میرے خیال میں کہ یہ ایز اے بلینکٹ لا یہ ان انفورسبل بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ رائٹس اچھا سروپ, اس پہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب پھر آپ لوگ شور مچاتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ کے جو سائٹس ہیں وہ آپریٹ کرتی ہے, وہ نہیں بند ہو سکتی, تو وہ بھی تو ہیٹ سپیچ میں آتی ہے نا میرے بھائی. جو ہیٹ سپیچ کا لا ادروائز بھی ان پلیس ہے, کنکرنٹلی بھی تو چل سکتے ہیں نا یہ. دیکھیں ہیٹ سپیچ کا لا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ ہم اوور لیجسلیٹ کرتے ہیں اس ملک میں, ایک ہی چیز کے لیے 3 قانون بناتے ہیں. ہیٹ سپیچ کا ایک لا ہے پاکستان پینل کوڈ میں 153A, جس میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ہے. انسداد دہشت گردی 1997 کے قانون میں سیکشن 11 بہت ڈیٹیل میں, ایون ڈیجیٹل وہاں لفظ بھی ہے 2013 کی امینڈمنٹ کے بعد. تو اب بات یہ ہے کہ آپ, یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ویب سائٹس کو چلنے دیں, مگر ہوتا کیا ہے کہ جو اصل وہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یا وہ FM اسٹیشنز ہوتے ہیں, وہاں تو کیپیسٹی کا ایشو آ جاتا ہے, وہ ایک انٹرنیشنل کانورسیشن ہے, اور آپ بند اس کو کر دیں گے جو آپ کی ریچ میں ہے. تو آپ جہاں پہ یہ ڈیٹیل میں ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ کیجولی آف ہینڈیڈلی ہیٹ سپیچ کو ایک لائن اس بل میں دینے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. وہ کورڈ تھا, مسئلہ قانون کا نہیں تھا, انفورسمنٹ کا تھا. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں, ہم بریک کے بعد دوبارہ, اور بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے سائبر کرائم میں. آپ بھی اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں, کال کیجیے ہمیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, اور ہمارے ساتھ لائن پر ہیں علی شیخ صاحب نواب شاہ سے. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. سر, زمین کے ساتھ گردش میں رہے گا آسماں کب تک, اور رہے گا بجلیوں کی زد میں آخر آشیاں کب تک. میاں صاحب تمہیں دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے, تمہارا ساتھ دیں گی زندگی میں کرسیاں کب تک. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ شعر سنا, زبردست شعر تھا. تو بات ہم کر رہے تھے سروپ اجاز صاحب سے سائبر کرائم پہ. جی سائبر کرائم. اچھا آپ کا کچھ سوال ہے؟ یار میرا سوال بہت ہی عامیانہ اور عوامی قسم کا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں اگلے 2 سیگمنٹس میں کیا باتیں کریں گے, عدالت لگائیں گے اور دلائل دیں گے, ہو سکتا ہے میز پہ مکے بھی بارے. میرا سیدھا سا عوامی سا سوال ہے کہ یار یہ سائبر کرائم بل ہو نہ ہو, حکومت کو جب یوٹیوب بند کرنی ہوتی ہے یوٹیوب بند کر دیتی ہے, چاہے یہ بل ہو. اس نہیں بھی تھا, فیس بک بند کر دیتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. تو آپ کی فیس بک کب بند ہوئی ہے؟ تو نہیں, پاکستان میں ہوئی ہے نا. اچھا, مجھے یاد 3 دفعہ ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. 2007 میں ہوئی ہے, اور اس کے بعد نہیں, ویسے وہ ڈاؤن ہوئی ہوگی سر, مطلب بند ہوئی ہے سر. ایک دن کے لیے, کبھی 2 دن کے لیے, اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے. میں آپ کو پروگرام کے بعد استعمال ہی نہیں کرتے, میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. تو یہ یوٹیوب کا آپ کے سامنے ہے, تو جس کے کرنا ہے اسے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل اس چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس میں یوٹیوب اور فیس بک بلاک کرنے کا کوئی پروویژن نہیں ہے, وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اچھا نہیں, مجھے ایک تو سوال ہے سروپ صاحب جو ٹویٹر پر ہمارے ویورز نے پوچھے ہیں. ایک بہت کامن سوال ہے جو صدف اقبال صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم حکومت کی کسی ایکشن کو کرٹیسائز کریں گے, اس پر تنقید کریں گے سوشل میڈیا پر, تو کیا یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی بنتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے شہباز صاحب کا, اور یہ بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, انفیکٹ 90% پاکستان کی سوشل میڈیا یوز کرنے والی عوام یہ سوال پوچھتی ہے کہ اگر ہم کوئی سٹیریکل یا سارکاسٹک میم یا تصویر بنائے, کارٹون وغیرہ وغیرہ آف پولیٹیشینز یا اینی انڈیویجول, تو کیا یہ بھی کرمنل آفینس بنتا ہے یا معافی ہو جائے گی؟ یہ غیر ضروری تھا, پاکستان کی باقی لاز میں کورڈ ہے, لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو بالکل آزادی ہے کارٹون بنانے کی, جب تک آپ ان کسی کی ریپوٹیشن کو
کو ہرٹ نہ کرے. میرا خیال ہے کہ کارٹون تو اس کے ذمہ میں نہیں آئے. جہاں تک کرٹیسزم میرا خیال ہے بہت لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ کافی ریلیف فیل کر رہے ہوں گے, 90% یہی سوال آیا کہ یار اگر میں نواز شریف صاحب کی باڈی کو فوٹو شاپ کر کے ایسے کچھ لگا دوں تو کیا میں جیل جاؤں؟ یار میرا حکومت پہ تنقید ہوگی نا, پوری پی ٹی آئی اندر چلی جائے گی. دیکھیے اس میں صرف ایک ہے کہ اگر وہ لگے ایسا, وہ مس ریپرزنٹیشن ایسی ہو کہ وچ لیڈز ٹو اے اسپیسیفک ایلیگیشن, کہ میں ایسے لگا دوں میاں صاحب کی تصویر کہ وہ فلاں وقت پہ فلاں جگہ تھے اور فلاں شخص سے وہ کوئی معاہدہ کر رہے تھے غیر قانونی, وہ ایک الگ معاملہ ہوگا. اگر وہ کلیئرلی مینٹ ٹو بی انجسٹ ہے, سیٹائر ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے اندر آئے گا. جہاں تک حکومت پہ کرٹیسزم کا معاملہ ہے, اور جو پہلے وسعت اللہ صاحب بات کر رہے تھے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لینگویج جو اس بل میں جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اور بالکل جائز ہو رہی ہے سیکشن 34 میں کہ آپ کوئی ایسا کام جو کہ موریلٹی, ڈیسنسی, پبلک آرڈر, گلوری آف اسلام, انٹیگریٹی آف پاکستان, فرینڈلی ریلیشنز ود نیبرز, کنٹریز ایکسیٹرا ایکسیٹرا, وہ تمام جو لینگویج ہے جو بہت مبہم ہے, وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے کاپی پیسٹڈ ہے. آرٹیکل 19 ہمارا جو فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل ہے پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں, وہ یہ تمام باتیں کہتا ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن کون گا, ورنہ تو اصول یہی ہے کہ عدالت کرے گی کہ بھئی میں نے ڈیسنسی کو کوئی لائن کراس کی ہے کہ نہیں کی حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے. لیکن حکومت پہ تنقید کرنا پر سے پہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وہ اس بل کی وجہ سے تو بالکل ہی نہیں ہے. آپ کے پاس دیگر قوانین ہیں, خواہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ہوں, خواہ وہ باقی اداروں سے ڈیل کرتے ہوں, لیکن اس میں حکومت پہ جو لیجٹمیٹ تنقید ہے وہ کی جا سکتی ہے. جہاں تک الزامات کی بات ہے, وہ اگر اسپیسیفکلی لگائے جائیں تو پھر دوبارہ اس کے لیے پاکستان میں آلریڈی ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے, وہ کک ان کرے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ یوز ہو سکتا ہے کل کلا, جس طرح انڈیا میں دیکھا, ہم نے ملیشیا میں دیکھا, سیڈیشن کا قانون بہت عرصہ ڈومنٹ رہتا ہے. جب ریاست یا حکومت نے یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو امپلائی کرتے ہیں, اور کئی دفعہ بہت خطرناک طریقے سے امپلائی کرتے ہیں. مگر پر سے ایسی کوئی ایون ان دس فلاڈ ڈاکومنٹ کوئی پروہیبیشن نہیں ہے. اچھا ساری سروپ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, اس ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جو بیشتر سوالات ہمیں آ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر بھی, وہ یہی ہیں کہ جناب یہ جو ایک دوسرے کی آپ ایسی پکچرز بنا کر کے مورف کر کے ڈال دیتے ہیں, یا ان کو کسی غلط چیز سے تشبیہ دے دیتے ہیں, ہاں مسخ کر دیتے ہیں, کسی غلط چیز سے تشبیہ دے دیتے ہیں, تو اس پہ کرائم, سائبر کرائم لاگو ہوگا یا نہیں؟ تو بالکل جناب لاگو ہوگا. ظاہر ہے میری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کی پرائیویسی شروع ہوتی ہے. تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ایک جعلی نام سے آپ کے کچھ آپ کی کردار کشی کروں, جیسے کہ بہت سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یہ کرتے ہیں کہ غلط نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر کے آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر آپ کو تنقید کا اتنا شوق ہے تو اصل نام سے آئیے, میدان کھلا ہے آپ کے لیے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں کراچی سے, شعیب صاحب. جی شعیب صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ میں کہہ رہا تھا آج کل ویسے بھی ہر چیز پہ پابندیوں کا میرے ہاتھ سے اب چل رہا ہے سلسلہ. جیسے اب سائبر کرائم کے اس پہ پابندیاں لگانے کا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک فرمائشی پروگرام ایک صاحب لے کے آئے ہیں کہ ان کو یہ ان کے سارے الزامات ختم ہو گئے ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے جو نا پابندی لگا کے پھر مجھے جو نا ہر جگہ پہ گھمایا جائے, اور پھر بعد میں بولیں گے اب مجھے کھیلنے کو چاند چاہیے. یعنی ان کی فرمائشی پروگرام. بالکل میں سمجھ گیا ہوں, لیکن یہ سائبر کرائم لا جو ہے نا اس پروگرام پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو آپ کھل کے بات کر لیتے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کی یا مصطفیٰ کمال کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو کوئی سائبر کرائم اس پہ ابھی آپ کو نہیں شروع کا جملہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی سائبر کرائم کا بولا, اور اس کے بعد پھر وہ اصل مدعے پہ ڈی ٹریک ہو گئے. ایک سوال میرا ہے سروپ آپ سے, یہ ریلیٹ کرتا ہے کلوز 4, 5, 6 اور 7 ایکسیس ٹو ڈیٹا. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ
ट्रांसफर या कॉपी करेंगे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, और दोबारा ये शायद डिफाइन नहीं किया गया कम से कम इस बिल में कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो आपको 5 साल कैद और 50 लाख तक जुर्माना मिल सकता है। अब अक्सर क्या होता है कि मीडिया के पास खबरें आती हैं विसल ब्लोअर्स के थ्रू, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो या कमीशन रिपोर्ट हो, वो लीक करके बाहर आती है और हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली लीक हो गई हो। तो क्या आपको लगता है कि इन क्लॉजेस से जो विसल ब्लोइंग का सिलसिला है ये कर्ब हो जाएगा, दब जाएगा, और जो हम आपसे जो ज़ाती पूछना चाह रहे हैं, अगर हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को फिर आगे पब्लिश करें या ऑन एयर करें तो क्या हम भी लायबल हैं? उसकी मिसाल ये कि जैसे एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है जी, अगर वो कहीं से मुझे लीक होके मिलती है तो क्या मैं 5 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा? बेसिकली देखिए, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट या कोई भी कमीशन रिपोर्ट, जो इंटेंशन है वो तो जिस तरह आपने ज़रार कहा वो तो बिल्कुल ये है कि विसल ब्लोइंग को क्रिमिनलाइज किया जाए, जो कि मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ये कहना कि इंफॉर्मेशन अनलॉफुली प्रोक्योर हुई है इसलिए यूज़ नहीं हो सकती, या कोई ऐसी सैंक्शन छोटी मोटी रखना तो शायद ठीक था, ये तो बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट है, 5 साल और 50 लाख जुर्माना। सब्सिक्वेंट यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एक डिफरेंट मैटर होगा, उस पर रोका तो जा सकता है। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये इस बिल में एक मसला तो ये है कि शायद ये ड्रकोनियन है क्योंकि वो एक सिक्योरिटी एंगल से है। इस बिल में एक और मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत और रियासत जो है वो इंटरनेट से ये इंफॉर्मेशन का नेचर भी नहीं समझती, कि वो अब गेट कीपर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिस तरह वो थे वैसे नहीं रहे। और आप अगर इसकी ये देख लें तो काफ़ी चीज़ें ये लगती हैं कि वो प्लेन इग्नोरेंस है। स्पैमिंग को क्रिमिनलाइज करना या विसल ब्लोइंग पे भी जो उनका व्यू है, या वो मेरा ख्याल है, और ये मैंने देखा, मैं यूट्यूब केस में अदालत की मुआवनत कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो एक इनका एजेंडा है, ये चाहते हैं कि इस तरह के लॉज इनैक्ट किए जाएं जो कल इस्तेमाल हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ नालायकी है या इग्नोरेंस है कि ये नेचर ही नहीं समझते आजकल इंफॉर्मेशन का। तो सब्सिक्वेंट रीयूज ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज प्रोक्योर्ड इलीगली अंडर दिस एक्ट वुड फॉर द मोमेंट माई अंडरस्टैंडिंग इज इट वुड बी डिफिकल्ट टू क्रिमिनलाइज दैट। ये जरूर हो सकता है कि वो अखबार को कहें कि ये अब पुल करें। अच्छा, स्वरूप होल्ड ऑन, मुझे ये बता दीजिए कि जो एडवर्ड स्नोडन और जो जूलियन असांज के केस हैं, अब जूलियन असांज का केस हमारे सामने है, वो तो भाई विकीलीक्स थे और एक चीज़ जर्नलिस्टिकली कुछ चीज़ें बाहर आती हैं, तो जर्नलिस्ट को तो बहरहाल इस चीज़ से इस्तिस्ना होगा ना? देखिए, इस लॉ में तो इस्तिस्ना नहीं दिया गया, बहरहाल होना चाहिए जर्नलिस्ट को। और देखिए, ये कहना, और इस पे बहुत लिटिगेशन हो चुकी है और जुरिस्डिक्शंस में, कि फिर आपको ये कहा जाए कि तुम, क्योंकि मैं आपको इसको एक लॉजिकल एक और आगे लेके जाता हूं, वो ये कहेंगे आपने तो जुर्म नहीं किया, आपको ये किसी ने दी है, पर जिसने दी है उसने एक जुर्म किया है, और अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो आप उसे एबेट करेंगे। नहीं, तो स्वरूप ये चीज आम लॉ में भी होती है ना, सरकारी ऑफिसर को इजाजत नहीं होती, मैं जाके ले आता हूं, अगर उन्हें पता लगता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। मैं एक चीज मैं अगर ऐड करना चाहूँ, एक सेकेंड सर, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स में जनरली क्या सजा होती है? आपको मुअत्तल कर दिया जाएगा शायद, राइट? आई थिंक जो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें कि पनिशमेंट क्या है, 5 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना। वो आपकी बात ठीक है। हाँ। जूलियन असांज की क्या पनिशमेंट हुई है? वो तो 3 साल के, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, विसल ब्लोइंग की बात हो रही है ना, ठीक है? तो रेजीम्स तो रिप्रेसिव हो गई है ना पूरी दुनिया में, जाहिर है, ठीक है ना? हाँ। तो अमेरिका जैसी मुल्क जहां हम कहते हैं कि दे आर फ्लैग बेयरर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑफ फ्रीडम और एवरीथिंग, आई डोंट से दैट, तो मैंने कभी ऐसी बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो है ये पनिशमेंट जर्नलिस्ट विल ऑलवेज, मतलब आप स्कूप कर सकते हैं तो आप अंदर होंगे या नहीं? हाँ, नहीं, देखिए, आई थिंक इन्होंने जवाब दे दिया है इस सवाल का, अच्छा आप चलिए बताइए स्वरूप। सिर्फ एक अर्ज है, देखिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की हद तक कोऑपरेट ना करना अलग बात है। एक चीज जो क्रिमिनलाइज्ड है, जहां पे आप पे इल्जाम, और डिपार्टमेंट तो आप पे जुरिस्डिक्शन नहीं रखता ना,
جہاں پہ یہ کرمنلائزڈ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم کمٹ ہوا ہے اور اب ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ کس نے کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لاجیکل ایکسٹینشن پہ لے کے جایا جائے تو کل کو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ معاونت کر رہے ہیں, یو آر ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اینڈ obstructing جسٹس, اور اس کے لیے اور قوانین ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ڈسپرپورشنیٹ تھا اور دوسرا دوبارہ یہ بالکل ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھا کہ انہوں نے میرا خیال ہے کانسیکوینسز اور امپلیکیشنز کے بارے میں نہیں سوچا اس کے بارے میں. بالکل آئی گاٹ یو. اور اس وقت ایک ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں نا تو زرار کے کچھ سوال ہیں جو انہوں نے آپ سے پوچھنے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز. ویلکم بیک. آج کالرز ڈے بھی ہے. فرا رضا صاحبہ ہیں کراچی سے. جی فرا فرمائیے. سر ہمیں وسط اللہ صاحب سر سے بات کرنی تھی, اگر وہ ہم بات کر لیں. وہی آپ سے بات کر. جی میں ہی بات کر رہا ہوں آپ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم آپ کے بہت بہت بڑے فین ہیں سر. آپ کے کالمز, آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں سر, اور آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے آپ کا. اللہ کرے کہ وہ ینگ بچے ضرور دیکھ رہے ہوں جو فیس بک پہ فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں اور پھر وہ غلط طرح سے فرینڈ شپ کرتے ہیں, بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں پکچرس اکاؤنٹ سے پک کر کے, پھر وہ غلط طریقے سے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو پلیز آپ کے اس پروگرام میں یہ ضرور آپ بچوں کو بتائیں کہ یہ بھی سائبر کرائم میں آتا ہے, اور اس کو جتنا بھی آپ اس کو کنڈم کرنا چاہیں وہ کریں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ کرنا کتنی غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ سر مبشر صاحب سر سے کہنا تھا اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائے جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہاں سچ بولنا پاکستان میں سچ بولنا جو ہے نا وہ جرم ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. فرا صاحبہ ایون میں بڑی اچھی بات کی. اور میں بچوں کو وارن کر دوں کہ بچوں اب 5 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ اگر تم نے ایسی حرکت کی جس کی طرف فرا صاحب. پاکستان کی جو انٹرنیٹ یوزنگ پاپولیشن ہے میجورٹی ہم جو ہے ہم یہ اس چیز کو اور ہم نے ڈسکس نہیں کیا, اور جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آزادی, تو یہی بات ہے کہ فیک آئیڈینٹی کریٹ کرنا سائبر سپیس میں, پھر ایسی تصویریں ڈالنا, مورف کر کے ڈالنا, غلط اکاؤنٹس بنانا, اور یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں جو ہماری سوسائٹی میں اجاز صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ شازیہ مری نے ایک اختلافی نوٹ جو لکھا ہے اس میں انہوں نے ایک جانب توجہ دلائی ہے کہ جو سروس پرووائیڈر کی ڈیفینیشن ہے کہ مثلا کوئی سروس پرووائیڈر ایسا مواد پرووائیڈ کرتا ہے کہ جس کو غلط طریقے سے لوگ جو ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی یا اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سروس پرووائیڈرز میں بقول ان کے شازیہ کے سائبر کیفے وغیرہ بھی تن دیے گئے ہیں. تو یہ کس حد تک مناسب ہے؟ وہ تو سروس پرووائیڈر نہیں ہے. بالکل ہی غیر مناسب ہے وہ کہنا کہ اونر آف دیٹ پریمیسز. اور اس کی امپلیکیشنز ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ انفیئر ہے, اور اس کی کمرشل بالکل امپلیکیشن ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سروس پرووائیڈرز ہیں آپ ان کے لیے جتنا مشکل کریں گے پاکستان میں کاروبار کرنا, کیونکہ پہلے آپ نے انہیں کہا کہ 2 سال کے لیے آپ نے ڈیٹا ریٹینشن کا ٹائم بڑھا دیا کیونکہ آپ کسی وقت بھی انسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں ایک انفرنجمنٹ پرائیویسی ہے, ایک کاسٹ ہے. اسی طرح جو لائبلٹی ہے وہ بڑھانا. اب تو میرا خیال ہے کچھ سیف گارڈز انہوں نے ڈالے ہیں کچھ پریشر میں, مگر یہ تو بالکل ہی غیر معقول بات ہے. دوبارہ ان انفورسیبل بھی ہے اور رائٹس وائلیٹنگ بھی ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہو سکتا ہے حکومت یہی چاہتی ہو کہ سائبر کیفے نہیں. دیکھیں اس میں پتہ ہے اس میں کیا ہے, ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 سال جو ڈیٹا ہو رہا ہے نا, مطلب فرض کریں آپ کسی آئی ایس پی جو بھی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر ہے, مطلب کہ اب قانون کے مطابق آپ کے 2 سال کا ڈیٹا انہوں نے اپنے پاس رکھنا ہے. آپ نے کون سی ویب سائٹ وزٹ کی, آپ نے کیا کیا. اب اس میں ایک اور سائبر سیکیورٹی کی بات بھی آتی ہے کہ اگر 2 سال کا ڈیٹا ان کے پاس ہے, مطلب اور کوئی اس کو ہیک کرتا ہے, اور اگر آپ نے فرض کو اپنا کریڈٹ کارڈ وہاں پہ یوز کیا, اس کی کیا سیف گارڈز ہیں؟ نہیں تو انہیں کیسے پتا چلے گا جو اگر میں سائبر کیفے میں جا رہا ہوں کیا وہ میرا شناختی کارڈ نمبر سائبر کیفے والے اب یہ اگر اب تک تو ایسا کوسچن ہے, یہ نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ اب ایسے ہو جائے. دیکھیں اس کی ڈاؤن سائڈ بھی تو ہے کہ جتنے ٹیررسٹ جا کر کے یا دھمکیاں لگانے والے ہیں نا, وہ ظاہر ہے اپنے موبائل سے نہیں لگاتے,
وہ جا کے سائبر کیفے میں جا کر کے ای میل کر دیتے ہیں تھریٹننگ, تو پکڑا وہ سائبر کیفے والا جاتا ہے. ان دی اینڈ جو چھاپا پڑتا ہے وہ سائبر کیفے, اور سائبر کیفے میں ظاہر ہے 100 لوگ آ رہے ہیں, 200 لوگ آ رہے ہیں, تو ان کو ریکارڈ تو ظاہر ہے کہیں تو رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں, یہ ہم نے دیکھا انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, گلوبلی انڈیا میں, ہر جگہ جو ہے سائبر کیفیز پہ چھاپے پڑے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ, اعجاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی جی اعجاز صاحب فرمائیے. وہ اپنے ٹی وی دیکھنے میں, اعجاز صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی لائن کاٹ. تو سروپ اعجاز صاحب سے کنکلوژن کیا لینا؟ تو کنکلوژن, اب سروپ صاحب اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے سائبر کرائم بل کے بارے میں. سول رائٹس گروپس جیسے بائٹس فار آل, انہوں نے بھی اپنی امینڈمنٹس پرپوز کی ہیں, شازیہ مریم صاحبہ, الوی صاحب. اب یہ سینٹ میں جائے گا اور حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ ہم اس کو روک دیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے آگے اس پر کوئی کام ہوگا؟ حکومت پھر اب ان تحفظات کو ان اکاؤنٹ لے کر دوبارہ پریزنٹ کرے گی, یا آپ کا خیال ہے کہ دس از ناؤ ڈیڈ ان دی واٹر؟ دیکھیے, میرا تو خیال ہے کہ حکومت نے جتنا اپنے آپ کو کمٹ کر دیا ہے ٹو دس, مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ دے وڈ وانٹ ٹو گو تھرو ود دس. سینٹ میں ظاہر ہے ان کو آئے گی اپوزیشن, اور آنی بھی چاہیے. دیکھیے, کچھ بنیادی باتیں جو اس بل نے نہیں ایڈریس کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رائٹ ٹو پرائیویسی, اور یہ ریاست کا بہرحال حق ہے کہ ان ویری اسپیسیفائڈ نیرو گراؤنڈز وہ آپ سے انفارمیشن لے سکتی ہے, آپ کی انفارمیشن بھی لے سکتی ہے. لیکن یہ رائٹس لینگویج میں فریم کرنا اس سب چیز کو, یہ ڈیٹا ریٹینشن کی جو ہم بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ یہ بات ہوئی ہے, یہ پاکستانی رائٹس گروپس نے کی ہے, آپ نے بائٹس فار آل کا ذکر کیا, اور رائٹس گروپس نے کی, اپوزیشن نے کی ہے. مگر یہ حکومت کو باور کرانا کہ دیکھیں ہمارا اختلاف آپ سے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ لیجسلیشن نہ کریں, یہ ریاست کا استحقاق بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے ایک رائٹس ریسپیکٹنگ اور ایفیشینٹ دونوں چیزیں, جو ابھی انہوں نے کیا ہے وہ رائٹس ریسپیکٹنگ بھی نہیں, ایفیشینٹ بھی نہیں ہے. آپ نے ہر چیز اتنی ویگ, اتنی مبہم رکھی, ہیٹ سپیچ سے لے کے سائبر سٹاکنگ سے لے کے سپیمنگ یا سینسرشپ کی جو پروویژنز ہیں کہ وہ انفورس ہی نہیں ہو سکتی. تو حکومت کے ساتھ یہ ڈائلاگ کرنا, اور یہ ڈائلاگ, اس کی جو ابھی تک ڈائلاگ فیل ہوا ہے, اس میں صریحاً حکومت ذمہ دار ہے, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سروپ, سروپ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویل آئی ہوپ کہ آپ کو بھی کچھ شو سے معلوم ہوا ہے, ہمیں بھی کافی معلوم ہوا ہے. میری تو خاصی ایجوکیشن, آپ کی خاصی ایجوکیشن ہو گئی ہے. یہ وہ اسپیمنگ والی بات کرنی تھی وہ نہیں کی, لیکن چلیں اب اگر کسی پیسٹی سائڈ والے نے مجھے ایس ایم ایس بھیجا نا, میں فوراً اندر ہو 5 سال کے لیے. اچھا, یہ وہ میسیجز پہ بھیجتے ہیں سر. فی الحال اس ویک کے لیے اتنا ہی, نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.